بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہانت خدا دیتا ہے، کوئی ہمزاد بننے والی چڑیل کسی کو ذہین نہیں بنا سکتی۔ بابا صاحب کے ادارے میں ایسی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے کہ جو افراد کند ذہن ہوتے ہیں وہ بھی اس حد تک سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی اچھے طور طریقوں سے گزار سکیں۔ انشاءاللہ شیریں جب کبھی اس ادارے سے باہر تمہارے پاس آئے گی تو تم دیکھو گے کہ وہ دنیا والوں اور دنیا داری کو بخوبی سمجھنے لگی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگنے لگا، میں اس کے دماغ سے چلا آیا۔ ابھی دادی اور پوتے سے ہماری محاذ آرائی جاری تھی۔ وہ ایران میں سٹون ہارٹ کی حفاظت کے لیے ہمارے مقابلے پر تھے۔ دوسری طرف انہوں نے فہمی کو شیشے کے تلسمی کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ وہ کمرہ ایسے نادیدہ شیشے کا تھا، خیال خوانی کی لہریں بھی اس شیشے کے آر پر نہیں جا سکتی تھیں، اس لیے فہمی سے ہمارا دماغی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب نیلما نے فہمی کے دماغ میں آ کر گفتگو کی تو فہمی نے فوراً ہی حاضر دماغی سے سمجھ لیا کہ وہ امزاد بننے والی کسی چور راستے سے شیشے کے کمرے میں آئی ہے، اور جب تک اس کے دماغ میں رہے گی وہ چور راستہ بھی کھلا رہے گا۔ تب فہمی نے فوراً ہی علی کے دماغ میں پہنچ کر کہا، لاہور کے شاہی قلعے میں نادیدہ تلسمی شیشے کا گھر ہے تمہاری فہمی۔ نیلما کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فہمی اتنی حاضر دماغی سے علی کو اپنی موجودہ پوزیشن بتا دے گی۔ وہ غصے میں بولی، یہ کیا بکواس کر رہی ہے، میں تجھے خیال خوانی کرنے نہیں دوں گی۔ فہمی نے پھر اسے دھوکہ دیا، اسے باتوں میں لگائے رہی۔ اتنی دیر میں علی اس کے اندر آ کر اسی شیشے کے کمرے میں دیکھتا رہا۔ شیشے کے آر پر شاہی قلعے کا جو حصہ نظر آ رہا تھا اسے یاد رکھا۔ جب نیلما جانے لگی تو فہمی نے کہا، میں نے ابھی ذہانت کا ایک نمونہ دکھایا تھا، پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ کالا جادو ذہانت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کل علی تمہیں سمجھا دے گا۔ علی رات کی تاریکی میں شاہی قلعے کی طرف نہیں گیا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی وہ قلعے کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے فہمی کے اندر رہ کر دیکھا تھا کہ شاہی قلعے کے اندر دیوان عام کے سامنے شیشے کا وہ نادیدہ کمرہ تھا۔ جب وہ اس طرف آیا دن کے اجالے میں فہمی نے علی کو دیکھا، پھر اسے آواز دی، علی ادھر دیکھو میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز علی تک نہیں پہنچی جبکہ وہ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ نہ ہی فہمی اور وہ شیشے کا کمرہ اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی اسے پکارنا فضول ہے، آواز شیشے کے آر پر نہیں جائے گی۔ اس کمرے کے اندر قلعے کی وہی زمین تھی جو دیوان عام کے باہر تھی، وہاں جو پودے لگے ہوئے تھے وہی شیشے کے کمرے کے اندر تھے۔ نیلما نے کالے جادو سے ایک نادیدہ قید خانہ بنا دیا تھا، مگر وہاں کی زمین نہیں بدل سکتی تھی۔ اس کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ دن کی روشنی میں دنیا والے فہمی کو اس شیشے کے قید خانے میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ فہمی ایک پھولوں بھرے پودے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پودا شیشے کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس دیوار کے دوسری طرف علی کھڑا ہوا غور سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر اس پودے پر گئی تو فہمی نے دونوں ہاتھوں سے اس پودے کو پکڑ کر پوری قوت سے کھینچا اور اسے زمین سے اکھاڑ دیا۔ علی ایک دم سے چونک گیا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا سامنے ایک پودا خود بخود زمین سے اکھڑ کر ذرا دور جا گرا تھا۔ وہ اس جگہ کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ فہمی دونوں ہاتھوں سے اس اکھڑی ہوئی زمین کو کھود کر تھوڑی تھوڑی مٹی ایک طرف پھینک رہی تھی۔ علی کو سب نظر آ رہا تھا، صرف فہمی اور شیشے کا کمرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسی جگہ وہ تلسمی کمرہ ہے اور فہمی پودے کو اکھاڑ کر پھینکنے کے بعد اسی جگہ تھوڑی تھوڑی مٹی کھود رہی ہے۔ اگر وہ اس کی طرف بڑھے گا تو اکھڑی ہوئی زمین کے پاس پہنچ سکے گا، لیکن فہمی کو نہیں پا سکے گا۔ لہٰذا فہمی جو کچھ کر رہی ہے اس کے نتیجے کا انتظار کیا جائے۔ پودے کے اکھڑنے کے باعث وہاں کی مٹی اس قابل ہو چکی تھی کہ فہمی دونوں ہاتھوں سے ایک ایک انچ زمین کھودنے لگی تھی۔ وہ حصہ شیشے کی دیوار کے ساتھ تھا۔ فہمی اس دیوار کے نیچے زمین سے تھوڑی مٹی ہٹانے لگی۔ اس طرح شیشے کی دیوار کے اندر اور باہر کی زمین میں ایک بہت چھوٹا سا گڑھا پڑ گیا تھا۔ باہر سے آنے والی ہوا کا ایک جھونکا فہمی نے اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ اس کا مطلب تھا اس گڑھے کے ذریعے جب باہر سے ہوا آئی ہے تو خیال خوانی کی لہریں بھی آ سکیں گی۔ اس نے فوراً ہی خیال خوانی کی پرواز کی، پھر خوشی سے چیخ کر بولی، علی میں نے راستہ بنا لیا ہے۔ اس چھوٹے سے گڑھے کو دیکھو، یہ شیشے کی دیوار کے نیچے ہے، اس جگہ کھدائی کرو
کرو گے تو میں باہر نکل آؤں گی۔ علی دوڑتا ہوا مالی کے پاس گیا، پھر اس سے ایک کدال مانگ کر لے آیا۔ صبح کا وقت تھا، اس وقت شاہی قلعہ عام لوگوں کے لیے کھولا نہیں جاتا تھا، صرف 3-4 مالی تھے جو پودوں اور زمین پر بچھی ہوئی گھاس کو پانی دے رہے تھے۔ وہ کدال لا کر کھودنے لگا تو تمام مالی دوڑے چلے آئے، اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کون ہے، قلعے کے اندر کیسے آ گیا ہے اور وہاں کی زمین کیوں کھود رہا ہے۔ اس نے کدال چلاتے ہوئے کہا، ذرا صبر کرو، یہاں اس مٹی کے اندر سے مغلیہ دور کی شہزادی نکل کر ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ ان میں سے ایک مالی نے اسے روکنا چاہا مگر خود رک گیا۔ میں نے اسے روک دیا تھا، میرے علاوہ بابا صاحب کے ادارے کے کئی خیال خوانی کرنے والے میرے اور علی کے اندر موجود تھے اور ان مالیوں کے اندر بھی چلے گئے تھے، اس لیے وہ تمام مالی دور کھڑے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ زیادہ کھدائی نہیں کرنی پڑی، صرف اتنا سا گڑھا کھودا گیا جس میں سے فہمی گزر سکے اور وہ اس گڑھے سے نکل کر باہر آئی تو تمام مالی دم بخود ہو کر ایک مغلیہ دور کی شہزادی کو دیکھنے لگے۔ علی شرمیلا تھا، کبھی اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا تھا مگر اس وقت دیوانہ وار فہمی سے لپٹ کر کہہ لگا رہا تھا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دوست بہت کم ہوتے ہیں لیکن دشمن اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ خود انہیں یاد نہیں رہتا کہ وہ کتنوں سے دشمنی کر چکے ہیں۔ جب یہ خبر عام ہوئی کہ میجر ٹی ہنٹر اور اس کے کئی ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو چکے ہیں تو ان کے سامنے کئی دشمن آنے لگے۔ اگرچہ ان محروم ہونے والوں کو فوج کی کسٹڈی میں رکھا گیا تھا، تاہم دشمن انہی فوجی افسران میں سے تھے۔ میجر ٹی ہنٹر نے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے سے سینئر افسروں کو بہت ہی کمتر بنا رکھا تھا، اپنے ملک کے حکمرانوں کی بھی توہین کیا کرتا تھا اور ان کی مرضی کے خلاف اپنا حکم منوایا کرتا تھا۔ اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت بھی کسی حاکم اور کسی فوجی افسر کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، صرف میجر ٹی ہنٹر کو اپنا مالک اور مختار سمجھتے تھے اور اسی کے احکامات کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ میجر ٹی ہنٹر اور اس کے تمام ماتحتوں کو قیدی بنا کر ایک بڑے ہال میں لایا گیا۔ ایک حاکم نے ٹی ہنٹر سے پوچھا، میجر اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تم نے قانون کے خلاف اپنے حکمرانوں کی توہین کی، فوجی ڈسپلن کے خلاف اپنے اعلیٰ افسران سے بدتمیزی کرتے رہے، تمہیں اپنے غرور اور ڈکٹیٹرشپ کی جتنی بھی سزائیں دی جائیں وہ کم ہوں گی۔ میجر نے کہا، بے شک میں نے ٹیلی پیتھی کی قوت حاصل کرنے کے بعد بہت سی غلطیاں کی ہیں، میں معافی کے قابل نہیں ہوں، پھر بھی معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ وہ جن فوجی افسران کی بے عزتی کرتا رہا تھا وہ سب غصے میں تھے، اسے گونسے لاتوں سے مارنے لگے اور کہنے لگے، دیکھو انسان کو قوت ملتی ہے تو کتنی اور ذلت ملتی ہے تو کتنی، تمہیں دیکھ کر دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے ماتحتوں کی بھی بری طرح پٹائی ہو رہی تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ ان سب کو سزائے موت دی جائے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر انہیں اپاہج بنا کر فٹ پاتھ پر چھوڑ دیا جائے، وہ سب ساری عمر بھیک مانگتے رہیں گے۔ اسی وقت ایک امریکی حاکم نے ہاٹ لائن پر فرانس کے حاکم سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہمیں یہ خبر مل چکی ہے کہ آپ کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ناکام ہو چکے ہیں، یہ خبر سن کر ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے۔ آپ افسوس نہ کریں، ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے، دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے اپنے ملک کو فائدے پہنچاتے رہتے ہیں لیکن میجر ٹی ہنٹر نے ہمارے ملک کو کبھی فائدہ نہیں پہنچایا، صرف اپنے مفادات کی خاطر ملک کے باہر دوسرے معاملات میں مصروف رہا۔ ان آخری دنوں میں اس نے دیوی کہلانے والی شی تارا کو ہم پر مسلط کر دیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میجر ٹی ہنٹر ٹیلی پیتھی کے ذریعے صرف ذاتی مفادات حاصل کیا کرتا تھا۔ فرانس کے حاکم نے کہا، ان دنوں ہمارا بس نہیں چلتا تھا، جی چاہتا تھا کہ اسے گولی مار دیں، یہ ہمارے حق میں اچھا ہوا ہے کہ وہ اس علم سے محروم ہو گیا ہے، اب ہم اسے اس کے ساتھیوں سمیت اپاہج بنا کر سڑکوں پر پھینک دیں گے۔ امریکی حاکم نے کہا، ایک اہم بات آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، وہ اہم بات کیا ہے؟ پورس نے جو دوا سپرے کی ہے اس کا اثر صرف 12 گھنٹے تک رہے گا۔ میجر ٹی ہنٹر اور اس کے ماتحت صرف 12 گھنٹے تک ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم رہیں گے، اس کے بعد وہ پھر خیال خوانی کرنے لگیں گے۔ فرانس کے حاکم نے گھبرا کر پوچھا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ پھر مغرور حکمران بن کر ہم پر مسلط ہو جائیں گے؟ یہی ہوگا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، پورس نے خود ہمیں یہ بتایا ہے، میں نے آپ کو
یہی بات بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ اوکے سو فار۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ اس حاکم نے فرانس کے تمام اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کو ایک کمرے میں لے جا کر وہ تمام گفتگو سنائی جو امریکی حاکم سے ہو چکی تھی۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، دیکھا جائے تو امریکی حاکم نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ ہمارے ملک کے ٹیلی پیتھی جاننے والے پھر خیال خوانی کرنے لگیں گے، لیکن یہ ہمارے لیے خوشخبری نہیں ہے بلکہ ہماری موت کی خبر ہے۔ دوسرے نے کہا، بے شک ہم نے میجر ٹی ہنٹر اور اس کے ماتحتوں کو اتنے لات جوتے مارے ہیں کہ دوبارہ ٹیلی پیتھی کا علم بحال ہوتے ہی وہ ہمارے دماغوں میں زلزلے پیدا کر کے ہمیں مار ڈالیں گے۔ ایک حاکم نے کہا، ہم سب کی بھلائی اور سلامتی اسی میں ہے کہ ان سب کو فوراً گولی مار دی جائے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں، وہ سب کسی وقت بھی دوبارہ خیال خوانی شروع کر سکتے ہیں۔ وہ تمام حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے نکل کر باہر حال میں آئے۔ میجر ٹی ہنٹر اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایک قطار میں مجرموں کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ اس نے خوب لات جوتے کھائے تھے، اسے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو گیا ہے، اس نے کئی بار غصے میں آ کر خیال خوانی کی پرواز کی۔ آخری بار وہ چونک گیا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے اپنے خاص ماتحت کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے ماتحت سے کہا، شاید ہماری کھوئی ہوئی صلاحیت بحال ہو رہی ہے، اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرو۔ پھر وہ اس افسر کے دماغ میں پہنچ گیا جس نے اسے ہاتھ کڑی پہنائی تھی۔ اس نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس افسر نے ایک تابعدار کی طرح آ کر اس کی ہاتھ کڑی کھول دی۔ اس نے دیکھا اس کے ماتحت بھی اسی طریقہ کار کے مطابق اپنی ہاتھ کڑیاں کھلوا رہے ہیں۔ اسی وقت تمام حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران تیزی سے چلتے ہوئے بڑے حال میں آئے۔ اس وقت تک بازی پلٹ چکی تھی۔ میجر ٹی ہنٹر کے تمام ماتحت ان اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کے دماغوں میں پہنچ گئے تھے۔ ان سب نے ان کے دماغوں میں بیک وقت کہا، ہم واپس آ گئے ہیں۔ وہ سب ایک دم سے گھبرا گئے۔ انہوں نے سہم کر میجر اور اس کے ماتحتوں کو دیکھا۔ ان کے ہاتھوں سے ہتھ کڑیاں کھل چکی تھیں اور وہ سب مسکرا رہے تھے۔ میجر ٹی ہنٹر نے کہا، حاکم کی حیثیت سے حکم دو کہ اس حال کے اندر جتنے فوجی جوان ہیں وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں، ورنہ تم سب کے دماغوں میں بیک وقت زلزلے پیدا ہوں گے۔ فوج کے اعلیٰ افسران نے حکم دیا۔ جوانوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ میجر نے کہا، اب انصاف کی کرسیاں چھوڑ دو اور یہاں مجرموں کی قطار میں آ جاؤ۔ ان سب نے حکم کی تعمیل کی۔ کرسی چھوڑ کر مجرموں کی جگہ آئے اور جو مجرموں کی جگہ کھڑے تھے وہ میجر ٹی ہنٹر کے ساتھ انصاف کی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ میجر نے کہا، آج تم لوگوں نے اپنی اصلیت بتا دی۔ ہم عارضی طور پر طاقت سے محروم ہو گئے تو تم لوگوں نے ہمیں لات جوتے مارے، ہم پر تھوکا، ہمیں گالیاں دیں، پھر فیصلہ کیا کہ ہمیں اپاہج بنا کر سڑکوں پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اب کیا کہتے ہو؟ وہ سب بے بسی سے اور رحم طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ بولا، تم لوگوں نے مجھے مارتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو انسان کو قوت ملتی ہے تو کتنی اور ذلت ملتی ہے تو کتنی، مجھے دیکھ کر دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، لیکن اب تمہارے جیسے اعلیٰ حکام اور اعلیٰ افسران مجرموں کی طرح کھڑے ہیں۔ اب تمہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قوت اور اقتدار سب کو حاصل نہیں ہوتا، وہ مجھ جیسی باکمال ہستیوں کے مقدر میں ہوتا ہے۔ وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور پارس ایک خفیہ پناہ گاہ میں آرام سے لیٹا ہوا تھا اور خیال خوانی کے ذریعے فرانس کے حکمرانوں کے ساتھ ہونے والا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے پچھلے دن فرانس میں 1 درجن اعلی کار پہنچائے تھے اور اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سپرے کرنے والا ایک کین دیا تھا۔ انہیں سمجھا دیا تھا کہ وہ ان کے دماغوں میں آ کر جو ہدایت دیا کرے گا وہ ان کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ ان اعلی کاروں نے اس کی ہدایت کے مطابق پچھلی رات عمل کیا تھا جس وقت نتاشا میجر ٹی ہنٹر پر ترمیمی عمل کر رہی تھی اور اس کے تمام ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے نام پتے اور فون نمبر معلوم کر رہی تھی۔ اس وقت پارس میجر ٹی ہنٹر کی کھوپڑی میں موجود تھا۔ اس نے اپنے اعلی کاروں کو ان تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں کے نام اور پتے لکھوا دیے، پھر انہیں دوا سپرے کرنے کی ہدایت کی۔ وہ دوا تمام مطلوبہ افراد پر سپرے کی گئی، کسی کے قریب جا کر سپرے کی گئی اور کسی کے گھر کے باہر
دور سے کی گئی۔ تمام نتائج یکساں ظاہر ہوئے، وہ سب ہی ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد پارس امریکی، روسی اور اسرائیلی اکابرین کے دماغوں میں جا کر رد عمل معلوم کرتا رہا۔ ایک نئی تباہ کن دعا نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ سب ہی ممالک پریشان تھے اور کسی حد تک مطمئن بھی تھے کہ ان سب کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنا اپنا ملک چھوڑ کر کہیں دوسرے ممالک میں جا کر رپوش ہو گئے تھے۔ امریکی اکابرین کے دماغوں میں جانے سے پتا چلا کہ وہ ایک خفیہ اجلاس میں مصروف ہیں۔ اس اجلاس میں پورس بھی خیال خوانی کے ذریعے موجود تھا۔ امریکہ سے جس طرح اس کی دوستی ہوئی اور جیسے معاملات طے ہوئے وہ تمام باتیں پارس سنتا رہا۔ اس اجلاس میں 5 ایسے اعلیٰ افسران تھے جو یوگا کے ماہر تھے۔ پارس ان کے دماغوں میں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے یہ معلوم نہ کر سکا کہ ان 5 کی پشت پر ایک امریکن بلیک آرمی ہے جو بڑے ٹھوس منصوبے بنا کر ان پر کامیابی سے عمل کر رہی ہے۔ ایسے ہی ایک منصوبے کے تحت بڑی کامیابی سے پورس کو امریکہ کا دوست بنا لیا گیا تھا۔ پارس مسلسل خیال خوانی میں مصروف رہا اور بڑی اندر تک معلومات حاصل کرتا رہا۔ پھر جب 12 گھنٹے پورے ہونے والے تھے تب وہ میجر ہنٹر کے دماغ میں آ گیا۔ وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ 12 گھنٹوں کے بعد دعا کا اثر ختم ہوتا ہے اور ٹیلی پیتھی کی صلاحیت بحال ہوتی ہے یا نہیں۔ میجر ٹی ہنٹر کے دماغ میں جانے سے پتا چلا کہ اسے اور اس کے ماتحتوں کو لات جوتے پڑ رہے ہیں۔ میجر ٹی ہنٹر نے جن اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کو پاؤں کی جوتیاں بنا کر رکھا تھا اب وہ اس سے انتقام لے رہے تھے۔ اس دوران میں ایک امریکی حاکم نے جب انہیں بتایا کہ 12 گھنٹے کے بعد ان کی ٹیلی پیتھی کا علم بحال ہونے والا ہے تو فرانس کے حکام گھبرا گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ فوراً ہی میجر اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن فیصلہ کرنے میں دیر ہو گئی۔ میجر ٹی ہنٹر اور اس کے ماتحتوں کی ٹیلی پیتھی کا علم بحال ہو گیا تھا۔ وہ فرانس کے حکام اور فوج کے افسران پر غالب آ گئے۔ ان سب کے دماغوں میں گھس کر حکم دیا کہ انصاف کی کرسیوں سے اتر کر مجرموں کی قطار میں آ جاؤ۔ بازی پلٹ گئی تھی۔ میجر اور اس کے ماتحت کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ تمام حکام اور اعلیٰ افسران مجرموں کی طرح ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ پھر میجر ایک فاتح کی شان سے بہت کچھ بولنے لگا۔ پارس نے عملی طور پر یہ آزما لیا تھا کہ دوا کا اثر صرف 12 گھنٹے تک رہتا ہے۔ اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ میجر ہنٹر جیسا نکارا شخص فرانس کے حکمرانوں پر حاوی رہے، پھر کبھی شیتارا کا اور کبھی نتاشا کا معمول اور تابعدار بنتا رہے۔ اس نے اپنے اعلی کاروں کو ہدایت کی، حال کے اندر جاؤ اور نہ جا سکو تو باہر ہی سے دوا کا اسپرے کرو۔ تم میں سے کوئی ایک دوا اسپرے کرے، وہاں ایک ہی کین کی دوا کافی ہے۔ ایک اعلی کار نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور حال کی ایک کھڑکی سے دوا اندر اسپرے کر دی۔ پارس پھر میجر کے اندر آ گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر فاتحانہ انداز میں چلتا ہوا فرانس کے اکابرین کے سامنے آیا۔ وہ بیچارے معزز حکمران اور افسران مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ میجر نے ایک اعلیٰ افسر سے کہا، ہوں تو تمہارے اندر انتقام بھرا ہوا تھا، تم نے مجھے لاتوں سے بھی مارا اور جوتوں سے بھی، اب تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اعلیٰ افسر نے کہا، تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ دماغ میں زلزلہ پیدا کرو گے اور اذیتیں دے کر مار ڈالو گے؟ نہیں، میں تمہیں معاف بھی کر سکتا ہوں اور معافی کی شرط یہ ہے کہ تم مجھ پر تھوک دو۔ اعلیٰ افسر نے حیرانی سے میجر کو دیکھا۔ میجر ٹی ہنٹر نے کہا، مجھے دیکھتے کیا ہو، میرے منہ پر تھوکو۔ اعلیٰ افسر نے کہا، جب مرنا ہے تو ڈرنا کیا، یہ لو آخ تھو۔ اس نے میجر کے منہ پر تھوک دیا۔ اس کے تمام ماتحت کرسیوں سے اٹھ کر غصے سے بولے، اس کی اتنی جرت، اس نے تمہارے منہ پر تھوکا ہے، ہم ان سب کے دماغوں میں زلزلہ پیدا کریں گے۔ میجر ٹی ہنٹر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ارے کتے کے بچوں، تمہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ ہم سب پھر ٹیلی پیتھی کے علم سے خالی ہو گئے ہیں؟ جاؤ اپنے اپنے باپ کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرو۔ ان سب نے خیال خوانی کی کوشش کی اور ناکام رہے۔ تمام اکابرین اور افسران کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ پھر ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو گئے ہیں۔ ایک نے میجر سے پوچھا، تمہارے منہ پر تھوکا گیا ہے اور تم جواباً اسے ذہنی اذیت نہیں پہنچا رہے ہو؟ میجر نے کہا، پتہ نہیں کون میرے دماغ میں تھا، اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے اپنے منہ پر تھوکنے کے لیے کہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ہم 12 گھنٹوں تک ٹیلی پیتھی سے محروم رہے، پھر یہ علم ہمیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ملا، اس کے بعد ہم پھر اس علم سے محروم ہو چکے ہیں۔ ایک افسر نے میجر کو زور کا تھپڑ رسید کیا، پھر ذرا انتظار کرنے کے بعد بولا، واقعی یہ تمام کتے پھر ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گئے ہیں، ان سب کو گرفتار کر لو۔ ان سب کو پھر ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ ایک حاکم نے کہا، انہیں زندہ رکھنا سانپ کو پالنے کے برابر
برابر ہے سانپوں کی طرح، کبھی یہ زہریلے ہو جاتے ہیں، کبھی ان کا زہر نکل جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ پھر زہریلے ہو جائیں ان سب کو گولی مار دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی، انہیں ایک کھلے میدان میں لا کر ایک قطار میں کھڑا کیا گیا، پھر میجر ٹی ہنٹر سمیت تمام ماتحتوں کو فائرنگ اسکواڈ نے گولی مار دی۔ نیلما سو رہی تھی، اس نے سپنے میں دیکھا کہ فہمی کو شیشے کے جس طلسمی کمرے میں قید کیا تھا وہ پورا کمرہ ایک دھماکے سے تباہ ہو گیا ہے، شیشے کی چھت اور دیواریں چکنا چور ہو گئی ہیں، وہاں صرف فہمی ثابت و سالم رہ گئی ہے۔ وہ چونک کر نیند سے بیدار ہو گئی، بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ خواب تھا یا اس کے گیان کی شکتی تھی جس نے اسے بتا دیا تھا کہ فہمی اس کے طلسم سے آزاد ہو گئی ہے؟ وہ خلا میں تکنے لگی، گیان کی شکتی سے معلوم کرنے لگی کہ وہ کس طرح آزاد ہو گئی ہے۔ پتہ چلا جس طرح میں نے آمنہ کے ذریعے روحانی قوت سے کالے جادو کا توڑ کیا تھا، وہ نادیدہ طلسمی کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے برعکس فہمی نے روحانی قوتوں کا سہارا نہیں لیا تھا، اپنی ذہانت سے اس کے کالے جادو کا منہ توڑ جواب دے کر ثابت کیا تھا کہ فہمی فہم و فراست کا نام ہے۔ اس نے سوامی کو مخاطب کیا، ہم نے فہمی کو یرغمال بنایا تھا تاکہ سونیا اور فرہاد امریکی ایجنٹ سٹون آرٹ کو نقصان نہ پہنچا سکیں، لیکن اس نے شیشے کے طلسمی کمرے سے رہائی پا لی ہے۔ اب وہ لوگ سٹون آرٹ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کی حفاظت کو اور زیادہ یقینی بناؤ۔